وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انعام آیت نمبر 164 حصہ دوم، درس نمبر 618. آج کا موضوع، کیا ہم عقیدہ آخرت کو عملی طور پر نہیں مانتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. کہو کیا میں خدا کے سوا اور پروردگار تلاش کروں، اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا. سامعین اکرام، سورہ انعام آیت نمبر 164. لفظی ترجمہ، قل اغیر اللہ ابغی ربم وہو رب کل شیء. آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور ہر شخص جو کماتا ہے اس کے ذمہ دار وہ خود ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف واپس لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. سامعین اکرام، اہم آیت ہے، اور اس میں دیکھیں اس میں ایک مضمون ہے جو بنیادی ہے کہ اللہ ہی رب ہے ہمارا، اور یہ ہماری زندگی کی کامیابی کی جو پہلی اور آخری دلیل ہے تو وہ یہی ہے. قرآن میں بھی اسی کے یعنی یہی بات زور دے کے بیان کی گئی ہے، اور وہ آیت میں نے آپ کو سنائی بھی تھی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے. تو یہ جمنا، بس فقط یہ کہنا کہ رب ہمارا اللہ ہے. اب دیکھیں تھوڑا سا اگر آپ سوچیں اور میں آپ کو بیان کروں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اصل تو کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ، اور وہ بنیاد ہے ہمارے دین کی. لیکن یہ
کہنا کہ رب میرا اللہ ہے یہ اسی کلمے کے مترادف ہے، یعنی ایکول ہے۔ اگر آپ کہہ دیں کہ میرا رب اللہ ہے تو در حقیقت آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ لا الہ الا اللہ یہ جملہ اور یہ جملہ کہ ربی اللہ، رب میرا اللہ ہے، یہ ایک ہی جملہ ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، اس میں نفی نہیں ہے، اس میں صرف اس بات ہے۔ کلمہ طیبہ میں نفی اس بات دونوں ہیں، لا الہ الا اللہ، لیکن یہاں آپ ربی اللہ آپ کہتے ہیں کہ رب میرا اللہ ہے، تو یہ ایک اثباتی جملہ ہے کہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہی میرا رب ہے۔ تو یہ معنی، مطلب، مفہوم ایک ہی ہے تقریباً، اس میں کوئی اختلاف ہے نہیں، نہ کوئی گنجائش ہے اس میں کہ ربی اللہ کا معنی الگ بنتا ہے یا اللہ میرا معبود واحد ہے اس کا معنی الگ بنتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے، تشریحات میں تھوڑا سا یہ زیادہ ہے، یہ رب جو ہے یہ تھوڑی سی وسیع مفہوم رکھتا ہے، اس میں پالنے والی کی بھی معنی آ جاتا ہے، پالنہار بھی ہے، میرا مربی ہے، تمام ضروریات کو پورا کرنے والا۔ وہاں فقط آپ رب کی عبادت کا تذکرہ، الوہیت کو مانتے ہیں، یہاں آپ رب کو ایک وسیع مفہوم میں قبول کرتے ہیں کہ ربی اللہ یا ربنا اللہ۔ تو بہرحال یہ ذرا غور کریں، یعنی اصل میں ہم رب کا معنی محدود کرتے ہیں، اور یعنی ہم تو ہر چیز کا معنی جو ہے وہ ہم صحیح نہیں سمجھتے، لا الہ الا اللہ کا معنی بھی ہم تو صحیح نہیں سمجھتے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کو آپ رب واحد تسلیم کر لیں۔ اس وقت تو ہم نے رب واحد ہمارا ہم نے تسلیم نہیں کیا ہے، بس مصیبت کے وقت میں اس کو پکارتے ہیں، بس شدید بیماری ہوتی ہے اس کو پکارتے ہیں، کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، اس کا نام ہونٹوں پہ آ جاتا ہے، ویسے تو ہم اللہ کو اپنا رب نہیں قرار دیتے اور اللہ کو یاد بھی نہیں رکھتے۔ اللہ کو ہمارا ایک رویہ ہے سامنے کرام، یہ بات میں کھول کے آپ کے سامنے، ہم نے رب کو بھلا کے زندگی گزارنے کا ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ ہمارا غیر اعلانیہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی میں زندگی نہیں گزاریں گے، ایک غیر اعلانیہ فیصلہ ہے ہمارا، اور یہ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بندگی نہیں کرنی رب کی، اللہ کے حکم کے سامنے ہم نے سر نہیں جھکانا، نہ اللہ کو اپنا الہ واحد تسلیم کرنا ہے، نہ اللہ کو اپنا مقصود حیات بنانا ہے۔ یہ ہمارا غیر اعلانیہ فیصلہ ہے جو کہ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں، اور اس فیصلے پر ہماری زندگی شاہد ہے، گواہ ہے۔ دیکھیں اعمال جو ہے، ایک بات نوٹ کر لیں کہ اعمال جو ہیں آپ کے نظریے کا پتہ بتاتے ہیں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے۔ پھر آپ کی باتیں جو ہیں، آپ کی باتوں سے اندازہ لگتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے، آپ کس نظریے کے قائل ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ آپ کی باتوں سے انسان جب تک خاموش ہوتا ہے، میرے خیال سے حضرت علی کا وہ مقولہ ہے کہ جب تک خاموش ہوتا ہے تو اس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن جب وہ بات کرتا ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس قبیلے کا شخص ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ میں نے اتنا طویل کر دیا اس آیت پہ مضمون کو، تو اس میں آپ سوچ لیں کہ اس میں کتنا گہرا مضمون ہوگا، اور خواہ کسی بات کو میں نہیں بڑھاتا، اور اللہ تعالیٰ سے میں مدد طلب کرتا ہوں کہ جو خاص بات ہے اس کی زیادہ آپ کے سامنے وضاحت کروں۔ اور یہ ایک ایسی آیت ہے کہ یہ ہماری زندگی، ساری زندگی کی کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ اس میں ہے، اسی آیت کے مضمون میں ہے۔ اگر آپ یہ تسلیم کر لیں گے کہ ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، تو پھر آپ کی زندگی مختلف ہوگی۔ لیکن اگر آپ اپنے زبان حال سے یہ نہیں کہیں گے
تو پھر آپ کی زندگی مختلف ہوگی۔ اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو رب بنا لوں؟ یہ بات ہے، اور ہم نے بنایا ہوا ہے۔ مسئلہ تو سارا یہ تفصیل تو میں بالکل نہ کرتا، اگر ظاہر ہے کہ میں تو، میرے مخاطب تو آپ لوگ ہیں، آپ نے اگر اللہ کو رب واحد تسلیم کر لیا ہوتا تو میں آگے بڑھ جاتا کہ ٹھیک ہے بھائی آگے چلو، لیکن مسئلہ تو یہاں پر خراب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں میں مختصر الفاظ میں مضمون سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے غیر اعلانیہ طور پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود حیات نہ ہے، نہ ہم اس کو بنانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر یہ بھی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم زندگی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزاریں گے، بلکہ ہم زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ یہ ہمارا غیر اعلانیہ فیصلے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس بات کا احساس بھی نہ ہو، لیکن آپ جس ماحول میں ہیں، جس ماحول میں آپ پلے بڑے ہیں، اور آپ نے اگر سوچ و سمجھ سے کام نہیں لیا ہے تو دراصل آپ اسی طرح کے ہیں کہ آپ کی زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے، نہ زندگی اللہ کے لیے، نہ موت اللہ کے لیے، بلکہ آپ کا سب کچھ جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے، آپ کا سب کچھ ظاہر کے لیے ہے۔ اللہ، تو دیکھیں یہ بہت بڑی یعنی زندگی میں چینج آ جاتا ہے اگر آپ رب کو اللہ کہہ دیں کہ ربنا اللہ، یہ رب میرا اللہ ہے، یا آپ نہ کہیں، یعنی زبان حال سے اگر آپ نہ کہیں، تو دونوں کی زندگیوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ عام طور پہ تو ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہوا ہے، ہم نے یہ اعلانیہ غیر اعلانیہ یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم رب اللہ کو رب نہیں بناتے، اور اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو اب زندگی میں جو بدلاؤ آئے گا وہ کیا آئے گا؟ وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی آپ پر یعنی مشکل ہو جائے گی، زندگی مختلف مسائل آپ کو آ کے گھیر لیں گے، کیونکہ اب تو دیکھیں ساری توجہ آپ کی ظاہر پر ہو گئی، اب حسب منشا تو آپ کو نتائج نہیں حاصل ہوں گے کہ آپ جو ہے جو مرضی آئے کرتے رہیں، جو آپ چاہیں وہ ہو جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو اب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں جو اس نے کیے ہوئے ہیں ازلی طور پہ، اور انسان تو حریص ہے، وہ تو راضی نہیں ہوتا، اپنے نصیب پر کوئی بھی راضی نہیں ہے عام طور پہ۔ ہم سب تقریباً ظاہری زندگی میں تبدیلی کے خواہش مند ہیں، تو وہ میں تو اس بات پہ یعنی میرا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ تبدیلی کی خواہش کریں، یعنی یہ غیر مناسب نہیں ہے، لیکن غیر مناسب اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب آپ اللہ کو بھول کے یہ فیصلہ کرتے ہیں، یا اللہ کو بھول کے آپ یہ خواہشات دنیا میں جب آپ گرفتار ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ کی زندگی مشکل ہونی ہے، کیونکہ من چاہے نتائج تو آپ کو حاصل نہیں ہو سکتے، پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کاروبار میں گھاٹا ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے، یعنی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے نا کہ اگر آپ نے اللہ کو رب نہیں تسلیم کیا تو آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ یہ میں آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کا مضمون ہے، اور قرآن کا وہ آیت بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا، مشکل بنا دوں گا۔ وہ اللہ نہیں بناتا، اصل میں وہ ہو جاتی ہے مشکل، وہ آپ کی جو نفسانی خواہشات اور یہ اور جو بھی ہے نا، تو اس میں پھر زندگی مشکل ہو جاتی ہے، اور آپ کی ساری توجہ اسی میں ہو جاتی ہے، تو وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ آج ہماری زندگی مشکل ہو گئی ہے،
ہر شخص جو ہے پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ٹینشن ہے، پریشان ہے ہر شخص، اور مطمئن نہیں ہے، خوش نہیں ہے، دلی خوشی نہیں ہے. بیوی شوہر کو کہتی ہے تم نے تو میری زندگی جہنم بنا دی ہے، وہ شوہر سے خوشی نہیں ہوتی. نہ شوہر بیوی سے مطمئن ہوتا ہے. ویسے بھی ایک میں بات کر رہا ہوں. تو اصل میں تو یہ آپ کی اندرونی وہ روحانی جو پیاس ہے وہ آپ کو پریشان رکھتی ہے. انسان دیکھیں جب پیاسا ہوتا ہے، گرمی کا موسم ہے، آپ کو پیاس لگی ہے، جہاں بھی جائیں جہاں بھی تو آپ پانی طلب کریں گے جب تک آپ کو پیاس ستاتی رہے گی. اسی طرح بھوک ہے، اگر آپ بھوکے ہیں تو جو بھی کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں نماز جب کھانا تیار ہو اور نماز کا بھی وقت ہو تو آپ کس چیز کو فوقیت دیں گے؟ تو حکم الہی یہ ہے کہ آپ کھانے کو فوقیت دیں تاکہ آپ اطمینان سے نماز پڑھ سکیں. ورنہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، بھوک آپ کو ستاتی رہے گی. اسی طرح آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ کو یعنی باتھ روم جانے کی حاجت ہے تو آپ باتھ روم کر لیں، اطمینان سے جائیں. تو سب کام جو ہیں اطمینان سے کرنے کے ہوتے ہیں. بہرحال وہ ویسے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے اللہ کو رب نہ بنایا اور اللہ کے سامنے لبیک کا نعرہ عملی طور پہ نہ کہا، اور یہ آپ کو کہنا ہے اور آپ یعنی لازمی ہے کہ آپ لبیک کا نعرہ مستانہ بلند کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا اللہ کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لک. تمام تعریفیں ان الحمد والنعمت لک والملک، بادشاہی بھی اس کی ہے، تمام تعریفیں بھی اسی کی ہیں اور تمام نعمتیں بھی اس کی ہیں. سارا مالک تو وہی ہے اللہ ہی ہے، اللہ ہی اللہ ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کدھر تمہیں دھکے دیے جا رہے ہیں. ہمیں اصل میں یہ جو ظاہری قوتیں ہیں اس میں شیطانی قوتیں بھی آ جاتی ہیں، نفسانی قوتیں بھی آ جاتی ہیں، معاشرہ یہ ہم سب یہ یعنی ہمیں دھکا دے رہے ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور تو ہم تو ہٹ چکے ہیں اللہ کے راستے پر، تو ہم تھے ہی کب. تو یہ مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور اللہ کو اپنا رب واحد، رب حقیقی تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو یہ مسائل بڑھ جاتے ہیں سامنے کرام. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف چلتا ہوں. غیر اللہ ابغی ربم وہو رب کل شیء، کیا اللہ کے سوا میں کسی کو رب بنا لوں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے. ولا تکسب، اب یہ ہر چیز کا رب ہے، اس میں بڑی دلیل ہے سامنے کرام. اس پہ میں نے بات کی بھی تھی، آگے چلتے ہیں. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر شخص جو کماتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ انسان سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کرتا ہے. انسان بنا سوچے سمجھے زندگی نہیں گزارتا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو آپ نے جو فیصلہ کر لیا، مثال کے طور پہ ہم سب نے تقریباً آج کے جو برائے نام مسلمان ہیں، ان سب کا اجتماعی فیصلہ ہے کہ ہم نے زندگی دنیا کے لیے گزارنی ہے، اور دنیا ہی اب ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، اور دنیاوی مفادات ہی ہمیں مطلوب ہے. ربنا آتنا فی الدنیا من کان یرید العاجلہ، ہم تو عاجلہ کے طلبگار ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں. آپ دیکھ لیں، اپنے ذہن کو پڑھ لیں، اپنے ذہن کو، اپنے ارادوں کو، اپنے کام کو، اپنی کوششوں کو. ہم سب دنیا کے طلبگار ہیں، دنیا کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے چاہنے والے نہیں ہیں. اللہ کی ملاقات یہ تو کوئی نیا لفظ ہے ہمارے لیے. اللہ کی ملاقات
یہ تو بالکل ہی ہم اس سے غیر معروف لفظ ہے، عام طور پہ تو آپ کو نہیں کہا جاتا. یہ تو میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. اس کا میں ترجمہ آپ کو سناتا رہتا ہوں. اللہ کی ملاقات، اولئک یئسوا من رحمتی، من کان یرجو لقاء اللہ، سورہ عنکبوت میں آیت ہے، آغاز میں ہی ہے، پڑھ لیجیے گا. من کان یرجو لقاء ربہ فإن اجل اللہ لآت. من کان یرجو لقاء اللہ ہے یا رب ہے، بہرحال جو بھی ہے وہ. تو جو ترجمہ کیا ہے، جو رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اللہ کی وعدہ، وہ ملاقات کا وعدہ آنے والا ہے، قریب ہی ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں یہ ایک تو یہ وہ ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ولا تکسب کل نفس الا علیہا. اب دیکھیں آپ کا جو ارادہ ہوگا، مضمون میں آگے بڑھاتا ہوں، آپ کا جو بھی ارادہ ہوگا آپ اسی کے لیے کوشش کریں گے، اسی کے لیے محنت کریں گے، وہی آپ کو محبوب ہوگا. آپ کا بیٹا میڈیکل کالج میں پہلے نمبر پہ آ جائے یا چلیں پاس ہو جائے تو کیا آپ خوش نہیں ہوں گے؟ آپ کی تو دل کی مرادیں برآ رہی ہیں. آپ کا بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر بن گیا جناب، آپ کو اور کیا چاہیے؟ 2 بیٹے ڈاکٹر ہیں اور 2 بیٹیاں یعنی گائناکالوجسٹ بن گئی. آپ کا تو 5 انگلیاں گھی میں ہیں اور سر کڑھائی میں ہو گئے. یعنی آپ دلی طور پہ یہ گناہ اطمینان، یہ میں سنتا رہتا ہوں نا، آپ لوگوں سے بیٹھتا ہوں آپ لوگوں کے پاس تو آپ بیتیاں سنتا ہوں، پوچھتا بھی ہوں کیا حال ہے. تو بہرحال دیکھیں ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر شخص جو کماتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. ہر شخص اپنی نیکی اور اپنے کل نفس بما کسبت رہین. دوسری جگہ یہ آیت آئی ہے مختلف الفاظ سے کہ ہر شخص اپنے جو بھی وہ کر رہا ہے اس میں وہ رہن ہے، اس میں وہ رہن رکھ دیا گیا ہے. اب قیامت کے دن پتہ چلے گا. اور اس میں ولا تزر وازرۃ وزر اخری میں مضمون یہ ہے، یعنی پہلے تو میں یہ ولا تک سے، یہ بڑی اہم بات ہے سامنے کے نام، ولا تکسب کل نفس الا علیہا. ہم اپنے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا کما رہے ہیں. ہماری تو آخرت کے لیے کوئی کمائی نہیں ہے، ہماری تو ساری توجہ دنیا پر ہے اور دنیا ہی کے لیے ہم کمانے کا ہم نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے. ہم خود بھی دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی دنیاوی کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں. تو ولا تکسب کل نفس الا علیہا، آپ جو کریں گے وہی آپ کے سامنے آئے گا، جو بوگے وہ کاٹو گے. ایز یو سو سو شل یو ریپ، جس کرے آورے بے. تو ایک تو ہم اپنے اعمال کے نتائج سے بے خبر ہیں. تھوڑا سا آپ اس کا محسوس کریں نا اسی جملے کو کہ اب دیکھیں یعنی دنیا میں ہم جو ظاہری قانون کو پابند ہے یا کرنا چاہتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میں اگر غلط کام کروں گا، قانون شکنی کروں گا تو میں پھر گرفتار ہو جاؤں گا. قانون کو اگر توڑوں گا اور وہ قابل تعزیر جرم ہوگا تو پھر میں گرفتار ہو جاؤں گا. لہٰذا ہم لوگ احتیاط کرتے ہیں. اب بعض لوگ، اب یہ بجلی کی چوری جو ہے مثال کے طور پہ، بہت سے لوگ جو ہے وہ چوری کرتے ہیں، بہت سے لوگ پھر گرفتار ہو جاتے ہیں اور پھر جرمانے جو بھی ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بجلی کی چوری کوئی اگر شریف انسان، کوئی ذمہ دار قانون کا جو خیال رکھتا ہے، کیا وہ بھی بجلی کی چوری کرے گا؟ نہیں، کیونکہ وہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں بجلی چوری کروں گا تو ہو سکتا ہے کسی وقت بھی میں پکڑا جاؤں، لہٰذا وہ بجلی چوری نہیں کرتا. اب ہم جو زندگی گزار رہے ہیں
ہمیں اپنی پکڑ کا کوئی احساس نہیں ہے، یعنی ہم اپنے اعمال کے نتائج سے بے خوف ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ مسئلہ تو سارا یہاں ہے، دین سے ہم غافل ہیں، اللہ کی یاد سے ہم غافل ہیں، لیکن اس کے نتائج یعنی جو برے نتائج ہیں اس سے بھی ہم غافل ہیں، اس کی بھی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہمارا عقیدہ آخرت کا نہ ہونا ہے، ہم آخرت کو نہیں مانتے، اسی لیے ہم اپنے اعمال کے نتائج سے بے خبر ہو کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو دیکھیں ہر شخص اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، آج ہر شخص اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارا اللہ نہ منزل ہے نہ ہم منزل بنانا چاہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر ہم نہ چل رہے ہیں نہ چلنا چاہتے ہیں، زندگی تو ہم منچاہی گزار رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے نا کہ اس ساری صورتحال میں کہ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، تو لیکن ہمیں اس کے نتائج کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں ان نتائج پر یقینی نہیں ہے۔ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، دوزخ ہم نہیں مانتے، جنت ہم نہیں مانتے، حشر ہم نہیں مانتے، قبر کی زندگی ہم نہیں مانتے، اچھی یا بری، نہ اچھے کے پر یقین ہے نہ برے پہ یقین ہے، کسی چیز پر۔ جنت کا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اور تیار کر رکھی ہے، لیکن اس پہ ہمیں یقین تھوڑی ہے، اور یہ کچھ خواب و خیال کی باتیں ہمیں لگتی ہیں، تو ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے سرے سے۔ اور یہ غلط فہمی جتنی بھی آپ جلدی دور کر لیں، ہمیں غلط فہمی یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کو ہم ماننے والے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نہ عقیدہ آخرت کو مانتے ہیں، نہ عقیدہ رسالت کو مانتے ہیں، نہ عقیدہ توحید کے قائل ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر میں آپ کو گھنٹوں قرآن سے دلائل دے سکتا ہوں، قرآن سے، احادیث سے، قرآن سے بالکل ثابت شدہ بات ہے کہ قرآن، توحید، رسالت اور آخرت، اس کے ہم منکر ہیں عملی طور پہ۔ زبانی طور پہ تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو بڑی ایک کٹھن بات ہے، اور ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر شخص جو کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ قیامت میں ہم نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ اس وقت تو جو صورتحال ہے سامنے کرام، کوئی ہم یعنی ایک زبردست ایک غلط فہمی میں بھی ہیں اور لا علمی کا بھی شکار ہے۔ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے اور معلوم کرنا بھی نہیں چاہتے، مسئلہ تو یہ بھی ہے نا، معلوم کرنا بھی نہیں چاہتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ بندگی کرنی ہے لیکن ہم نہیں کرتے، ہمیں معلوم ہے کہ رسول کے نقش قدم پر چلنا ہے لیکن ہم نہیں چلتے۔ تو پھر اللہ کو اور اس کے رسول کو اگر آپ نظر انداز کر دیں تو آپ کا تو مسئلہ خراب ہو گیا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ سنائیں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو رب تلاش کروں، کوئی اور رب تلاش کروں۔
وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور ہر شخص جو کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف واپس لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. کہو کیا میں خدا کے سوا اور پروردگار تلاش کروں، اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا. سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.